بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر عافیت سے ہوں گے اور اچھی صحت میں ہوں گے۔ اچھا ویورز، کچھ دوست جو ہیں وہ ٹریول ٹریڈ انڈسٹری سے جو منسلک تھے، میں خود بھی ٹریول ٹریڈ انڈسٹری اور ایویشن سیکٹر سے منسلک ہوں، تو وہ یہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی اپڈیٹس جو ہے نا وہ بنایا کریں اور وی لاگنگ کیا کریں اور اس کو اپلوڈ کیا کریں۔ تو سجیشن ان کی بہت زیادہ اچھی تھی، تو آئی واز تھنکنگ آلریڈی کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ جب وی لاگنگ کر رہے ہیں اور ہمارا بزنس بھی یہ مارکیٹنگ کا ہے، تو ایویشن سیکٹر میں تو وائی ناٹ، جو ہمارے ٹریول ٹریڈ پارٹنر ہیں ان کے لیے اور جو نارمل ہمارے ویورز ہیں جو صرف رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں کوئی ٹوریزم کے حوالے سے یا ویزا پالیسیز کے حوالے سے، تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ سلسلہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اناؤنس کریں گے 5 ایئر جو ویزا پالیسی ہے یو اے ای جو انہوں نے اناؤنس کیا کچھ دن پہلے، اس کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، بریکنگ نیوز تھی تھوڑے دن پہلے یو اے کی طرف سے، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور بہت اچھی خوشخبری تھی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بریک تھرو کیا ہے 5 ایئر ویزا پلان کے حوالے سے، اور جو تھوڑی سی ریسٹرکشن تھی انہوں نے تھوڑا سا ان کو نرم کیا ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے نا یہ کوارڈینیشن ہوئی اور انیشیٹو ہوا ہے، تو یہ بہت زیادہ اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے اور آف کورس پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، اور جو وہاں کی لیبر مارکیٹ ہے اور جاب مارکیٹ ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی یہ گڈ نیوز ہے، کیونکہ ہماری جو اسکل لیبر ہے پاکستان سے اور جو ہمارے اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں لوگ ہیں وہ ٹریول کر سکتے ہیں اور وہاں جا کے جاب وغیرہ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اچھا روزگار کما کے ریمیٹنسز پاکستان واپس بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، بیفور وی اسٹارٹ میں تھوڑا سا آپ کو اس کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں، پس منظر بتانا چاہ رہا ہوں۔ پس منظر یہ ہے کہ 2025 جو یہ جو ایئر چل رہا ہے، اس کے جو فرسٹ کوارٹر میں اسٹیٹ بینک نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جی سی سی کنٹریز جو ہیں، گلف کنٹری کونسل جو کنٹریز ہیں، اس میں اسپیشلی جو یو اے سے اور سعودی عربیہ سے جو ہے وہ ریمیٹنسز بہت زیادہ ڈیکریز ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی، اسپیشلی یو اے ای سے۔ تو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے وہاں کے ڈپارٹمنٹ سے، جو اسکل لیبر ہے اور جو جاب سیکٹر ہے اور مختلف قسم کے جو وہاں پہ ایچ آر ایفیلیٹڈ ہیں، ان سے جو انہوں نے کوارڈینیشن کی ہے، تو جو ویزا پروسیسنگ تھی تھوڑی سی اس کے اندر ہیزرڈس تھے، تھوڑی سی ہماری طرف سے بھی تھوڑی سی ان کی کمپلین بھی تھی اور ہماری طرف سے بھی تھوڑا سا مس ہینڈلنگ تھی، تو اچھی کوارڈینیشن ہوئی ہے۔ آئی ہوپ سو اس طرح فیوچر میں بھی اس طرح کی کوارڈینیشن ہوتی رہے گی، اور اچھا انیشیٹو لیا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے۔ پالیسی جو ہے وہ جو گلوبلی بھی پہلے بھی آلریڈی لوگ اویل کر رہے تھے ویزا دنیا سے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ ڈسٹرکٹ کے پی کے اور پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ انہوں نے ریسٹرکٹ کیے ہوئے تھے، تو ویزا پالیسی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہارڈ تھی، ہیزرڈ تھے، تو انہوں نے ریوائز کیا ہے۔ تو الحمدللہ اب تھوڑا سا بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا جو ریسٹرکشن ہے وہ انہوں نے کم کیا ہے۔ فیس سٹرکچر بھی انہوں نے جو ہے اناؤنس کر دیا، پراپر اناؤنس کر دیا ہے پالیسی پراپر طریقے سے، جو گائیڈ لائن ہے میں اب آپ کو دے سکتا ہوں۔ پہلے تو گڈ نیوز تک تھا، تو لیکن اب جو ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ پالیسی جو ہے اناؤنس ہوگی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا اینڈ کے اندر کہ فیس سٹرکچر کیا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اور ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ جو آپ کے کسٹمرز ہیں یا آپ انڈیویجول ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کن کن چیزوں کے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت چاہیے۔ اچھا، اس میں فرسٹ جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے گا کہ آپ کو پکچر چاہیے ہوتی ہیں وائٹ بیک گراؤنڈ کے لیے، ٹھیک ہے، کچھ پکچرز ہوتی ہیں، اور پاسپورٹ ویلڈ پاکستانی پاسپورٹ چاہیے، جس کی منیمم جو ویلیڈیٹی ہے وہ 6 منتھ ریمیننگ ہو، کم از کم، یہ کم از کم۔ لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ کوئی کسی قسم کی بھی ہیزرڈ سے بچنے کے لیے سفیشینٹ ویلیڈیٹی ہونی چاہیے، منیمم 1 ایئر ہونی چاہیے، ان کی ریکوائرمنٹ تو 6 منتھ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پراپر ایک اکاموڈیشن کے لیے بکنگ ہونی چاہیے، جہاں پہ آپ بکنگ ڈاکومنٹ پروف آف اکاموڈیشن ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ اکاموڈیٹ ہوں گے۔ وہ ہوٹل بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریلیٹو کا کوئی انویٹیشن لیٹر بھی ہو سکتا ہے، کسی کمپنی کی اکاموڈیشن لیٹر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی دوست کا انویٹیشن لیٹر بھی ہو سکتا ہے، اور ہوٹل بکنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جو آپ کو جو ہے وہ انویٹیشن لیٹر ضرور ہونا چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے $4,000 کی، یا ایکولنٹ ہو آپ کی لوکل کرنسی کے، جس ملک سے آپ اپلائی کر رہے ہیں. آئی مین کہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ کو $4,000 کی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ جو چاہیے لاسٹ 6 منتھ کے لیے. تو وہ ارینج ہو جاتی ہے. بعض ڈی ٹی ایس ہولڈر ارینج کر بھی دیتے ہیں اگر آپ کی اپنی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ کسی اچھے بینک کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، تو آئی ہوپ سو اتنا ہو ہی جاتا ہے. تو ادروائز دیر از اے مینی ویز ٹو شو بینک اسٹیٹمنٹ. اس کے علاوہ جو پالیسی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ ورک آؤٹ کیا ہوا تھا. اچھا، اس کی بیوٹی یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. 5 ایئر جو ملٹیپل ویزا ہے، اس کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی اسپانسر کی ضرورت نہیں ہے فردر. جو یو اے ای کے اندر کسی اسپانسر، آپ انڈیویجلی یا یہاں کے جو ڈی ٹی ایس ہولڈر ہیں، جو ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم سروسز کے پاس پراپر لائسنس ہے، ان ایجنٹ کے ذریعے یا ٹریول ٹریڈ بزنس یا ایویشن سیکٹر کے ذریعے جو یہاں پہ جو شرکیں ہیں یو اے ای کے یا پاکستانی جو انڈیویجل ہیں ان کے ذریعے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے، لیکن پراپر ڈی ٹی ایس ہونا چاہیے، ان کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یا ایون کہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ فردر اس کو خود ہی صحیح ایز اے انڈیویجل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. صرف آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے. اچھا، جب تک فیس کی بات کی جائے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یو اے کے اندر مقیم ہیں تو آپ کو اس کی فیس کتنی چارج ہوگی. تو اگر آپ یو اے کے اندر مقیم ہیں تو جو سورس سجیسٹ کر رہے ہیں، جو ہم نے بھی ویزے پنچ کیے ہیں، اٹ از اراؤنڈ 850 to 1450، یعنی کہ 850 سے 1450 یو اے ای درہم تک ہے یہ فیس ہے. اور اس کے علاوہ 3,000 درہم جو ہے وہ آپ کی وارنٹی فیس ہے، جو انکلوڈنگ وارنٹی فیس، یعنی کہ یہ آپ کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ادھر. اچھا، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ ملٹیپل انٹریز ہے. ملٹیپل انٹریز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ لوگ کوشچن کرتے ہیں، کچھ ایجنٹ بھی اور دوست بھی، ملٹیپل انٹری سے مراد کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ 5 ایئر کا ہی پنچ ہوگا. اوکے، لیکن ایک ان کی پالیسی ہے، ایک ریسٹرکشن ہے کہ ود ان 90 days، آفٹر 90 days اور ود ان 90 days یو ہیو ٹو ٹریول بیک ٹو یور ہوم کنٹری. یعنی کہ آپ جس کنٹری سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، یا افغانستان سے، یا کسی بھی کنٹری سے ہیں، تو آپ کو ہوم کنٹری کا ایک دفعہ وزٹ کرنا پڑے گا. یا ود ان یو اے ای آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں 180، تھوڑی سی ان کی فیس ہوتی ہے، وہاں آپ ان کو پے آف کر کے، جو ان کی جو فیس ہے وہ پے آف کر کے آپ 180 تک جو ہے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ود ان یو اے ای. آپ کو ٹریول بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیر از ادر سورسز آف کورس، آپ جو ان کے کی میں ایران کے جو جزیرے ہیں وہ وہاں سے بھی جو ایگزٹ کر سکتے ہیں. اگر اس قسم کی آپ کو وہاں پہ سجیشن، اگر آپ یو اے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کا ایجنٹ آپ کو ارینج کر دیتا ہے وہ ایز پر دیئر لوکل پالیسی، تو آپ وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن موسٹ پرابلی اگر پاکستان سے کوئی گیا ہوا ہے وزٹ پہ، تو وہ ود ان 90 days جو ہے وہ ٹریول بیک کرے گا اپنے واپس ہوم کنٹری کے، اور دوبارہ پھر ٹریول کرے گا یہاں پہ، یا پھر یہاں وہیں پہ ہی جو ہے 180 دن کے لیے فردر جو ان کے چارج ہے ایکسٹرا چارج دے کے وہاں پہ ایکسٹینڈ کر لے گا. اوکے. اچھا، جو نیولی جو لوگ ہیں، نیولی جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو فیس ہے وہ 650، جو سجیشن ہے 650 سے لے کے 850 تک، یعنی 650 درہم سے لے کے 850 درہم پلس 3000 یو اے ای درہم. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے لیے جو ہے وہ ویریئنٹ ہے. اوکے، فیس مختلف، یعنی کہ جو سسٹم شو کرتا ہے وہ کوئی یہ فکس نہیں ہے، 650 سے 850. اوکے، اٹ ویری آن کیسز، آپ کس ڈسٹرکٹ سے ہیں. اوکے، آپ کی اپلیکیشن کی جو ہے وہ کنڈیشنز کیا ہیں، یا آپ وہاں پہ کس قسم کی جاب کرنا چاہتے ہیں، اسکل لیبر ہے، تو اٹ ڈیپینڈز آن یور سینیریو، اپلیکیشن سینیریو. تو اس کے علاوہ آپ کو جو دوسری اہم چیز جو آپ کو وہ چاہیے، وہ آپ کو ہیلتھ انشورنس چاہیے. ہیلتھ انشورنس جو ہے یو ای ویلڈ ہیلتھ انشورنس، مختلف ان کی فیسز ہے، وہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. ادھر بھی ادارے ہم لوگ بھی اپلائی کر دیتے ہیں، جس طرح ویزا کرتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ اپنا انشورنس کا بھی ارینج کر دیتے ہیں، ہماری جو فرم ہے. اوکے. تو اس کے علاوہ جو آپ کو
انشورنس کے علاوہ آپ کو ریٹرن ٹکٹ وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگی. ریٹرن ٹکٹ آپ کو شو کرنی پڑے گی کہ جب آپ نے ریٹرن آپ کو ون وے ٹکٹ وہ آپ کا جو ہے ریجیکٹ ہو سکتی ہے آپ کی اپلیکیشن, تو آپ کو کاپی جو ہے ریٹرن ٹکٹ کی بھی ساتھ اٹیچ کرنی پڑے گی. تو یہ جو انیشلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں نے جو ورکنگ کی ہے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ میری کریکشن کر سکتے ہیں اور آپ خود ہی سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور ٹی ٹی ایس جو بیٹھے ان کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور میں بھی خود اسی میں ایویشن سیکٹر میں مارکیٹنگ کا, تو اگر آپ میرے ذریعے سے کرنا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم, میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دوں گا. اچھا, فیس جو لوکل فیس ہے اس کے حوالے سے جو ڈی ٹی ایس یہاں بیٹھے وہ مختلف چارج کرتے ہیں, وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے ایجنٹ سے, وہ آپ سے کتنے چارج کرے گا. لیکن میں نے آپ کو یہ سسٹم فیس بتائی ہے جو ان کا وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو ویزا جو پنچ کرتا ہے وہی جو ہے اپنا وہ کتنے فیس چارج کرتا ہے میں نے آپ کو بتائی ہے. باقی آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے لوکل ایجنٹ کے ساتھ ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے اگر آپ کوئی اور کوشچن ہے آپ کمنٹس میں جا کے آپ کوشچن کر سکتے ہیں, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کے لیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.